بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملک کا سب سے حساس ادارہ پاک فوج ہے، لیکن کتنی تشویشناک خبر ہوگی کہ غیر ملکی پاک فوج تک پہنچ گئے، اہم عہدوں پہ فائز ہوئے، اور کیسے پتہ چلا اور پھر کیا کارروائی کی گئی، یہ آج کے ویلاگ کی مین سٹوری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خود کو بڑا گینگسٹر نہیں ظاہر کرتا، کیا نام ہے جناب، شیر افضل مروت صاحب بھی دم دبا کر بھاگ گئے ہیں۔ کہاں سے بھاگے ہیں، کیوں بھاگے ہیں، یہ بھی آج کے ویلاگ کی اہم سٹوری ہے۔ لیکن اس سے پہلے اڈیالہ سے متعلق ایک دو چھوٹی چھوٹی خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ان کو 2 کیسوں میں بڑا ریلیف ملا ہے۔ یہ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 کیسز ہیں جو کہ عمران خان اور دیگر لوگوں کے خلاف درج کیے گئے تھے۔ ان 2 کیسز میں آئی تھنک یہ 2022 کے کیسز ہیں۔ ان میں مقامی عدالت کی طرف سے عمران خان کی جو بریت کی درخواست ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے، یعنی کہ عمران خان ان مقدمات میں بری کر دیے گئے ہیں، اور اگر ایک بندہ بری ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے رہا کرنے کا حکم بھی ساتھ ہی جاری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف دیگر کیسز میں بھی پروسیڈنگ جاری ہے، اور انہیں 3 مختلف کیسز میں سزا سنائی جا چکی ہے، تو لہٰذا عمران خان کی رہائی جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن تحریک انصاف والوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ عمران خان کے خلاف کم از کم 2 کیسز جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سائفر کا کیس، توشہ خانہ کا کیس جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، اور عدت میں نکاح والے کیسز، ان پہ اپیلوں پر سماعتیں جاری ہیں۔ ابھی جس وقت میں نے یہ ویڈیو آپ ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک سائفر اپیل پر جو ہے وہ سماعت جاری ہے، جس میں عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب اور دیگر جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں۔ اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق سلمان صفدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ دانت میں درد کی وجہ سے ایک بار اڈیالہ جیل نہیں جا سکے، تو جس کی وجہ سے عدالت نے ان کو جو حق دفاع تھا وہ یا پیش ہونے کا جو حق تھا وہ ختم کر دیا، اور اسٹیٹ ڈیفنس کونسل جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے، حالانکہ ایسے نہیں تھا۔ یہ کئی مرتبہ پیش نہیں ہوئے، اور مسلسل 3 بار مختلف بہانے بنائے گئے اور عدالت میں ان کے وکیل نہیں آئے تھے۔ اس وجہ سے پھر عدالت نے جو ہے ان کا جو پیش ہونے کا حق تھا وہ ختم کر دیا، اور اسٹیٹ ڈیفنس کونسل جو ہے وہ دیے گئے تھے۔ ہاں، اس پہ فیصلہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے کہ آیا خصوصی عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں تھا، سائفر کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا یا نہیں تھا، عمران خان نے سائفر لہرا کے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی یا نہیں کی۔ یہ عدالت اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اس پہ فیصلہ کرے گی۔ جب تک عدالت اس پہ کوئی فیصلہ نہ کرے ہم اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ عدالت کے جو معاملات اس میں مداخلت کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ ہوا ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ تک یہ خبر پہنچا دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل سے ایک تشویشناک خبر ہے، وہ خبر ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ کبھی وہ مسلم لیگ کاف کے اہم رہنما تھے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے، اور چودھری خاندان جو کہ گجرات کا خاندان ہے، آج چودھری خاندان جو ہے وہ اپنی جو نئی نسل ہے اس کے اختلافات کی وجہ سے شدید اختلافات سے دوچار ہو چکا ہے، اور پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہے۔ اور بنیادی جو لڑائی ہے نا وہ لڑائی ہے مونس الہی اور سالک حسین اور شافع حسین وغیرہ کی، بچوں کی لڑائی ہے جی۔ مطلب جو بڑے چودھری برادران ہیں جیسے کہ شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب، ان کی ساری عمر کبھی بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف منظر عام پہ نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کبھی معذرت کے ساتھ کہ آج ذرا گلا بہت خراب ہے، بخار بھی ہے، لیکن آپ دوستوں سے ملاقات بھی ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ جو رشتہ ہے اس کو قائم رکھنا ہے۔ تو سر، یہ جو چودھری برادران کا تعلق تھا شجاعت حسین اور پرویز الہی کا، اس میں کبھی کوئی دراڑ دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن مونس الہی صاحب اور سالک حسین اور پھر حلقوں کا مسئلہ، اور بات اتنی بڑی کہ اب شاید ایک دوسرے سے سلام دعا تو دور کی بات، یہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور بہت شدید قسم کی لڑائی جو ہے وہ جاری ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب پچھلے کئی ماہ سے جیل میں قید ہیں، ان کو ایک مقدمے میں ضمانت اور دوسرے میں گرفتار، اسی طرح کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ان کے صاحبزادے مونس الہی
جو کہ مین ایکیوز ہیں تمام کیسز میں، جو کیسز پرویز الہی صاحب کے خلاف ہیں۔ لیکن مونس الہی صاحب جو ہیں وہ اسپین میں آئی تھنک وہاں پہ موجود ہیں، وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے، حالانکہ ان کو واپس آنا چاہیے، آ کے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے والد اس عمر میں کافی زیادہ عمر ہے، آئی تھنک چودھری پرویز الہی صاحب کی 70+ ایج ہے، تو اس عمر میں اور پھر وہ اپنا شوگر پیشنٹ بھی ہیں، وہ جیل میں ہیں، اور وہاں پہ جیل کے واش روم میں گرنے کی وجہ سے ان کو فریکچر ہوا ہے۔ مختلف جو ہے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، کہیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید ان کی ٹانگ پہ فریکچر ہوا ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ ان کی بازو پہ فریکچر ہوا ہے، لیکن اس بات کی جیل انتظامیہ کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، واش روم میں گرے ہیں، 17 مارچ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ان کو فریکچر آیا ہے، تو لہٰذا ان کے جو کیسز ہیں وہ مختلف جو کیسز ہیں وہ 4 اپریل تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے۔ میرا ان کے سیاسی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت انسان میری ان کے ساتھ کوئی جو رنجش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور ان کے لیے مشکلات ہیں، مشکلات بھی جلد دور ہوں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنی عمر کے اس آخری حصے میں جس قسم کی سیاست کی اور جس قسم کا انہوں نے ایک سیاسی رویہ ظاہر کیا، یہ ان کا خاصہ نہیں تھا۔ چودھری برادران یہ رواداری کی سیاست کرتے ہیں، یہ پاکستان کی سیاست کرتے ہیں، یہ پاکستان کے اداروں کی تکریم کی سیاست کرتے ہیں۔ جتنے مرضی اختلافات ہوں، پاکستان کے اداروں پہ کبھی بھی چودھری فیملی کی طرف سے اٹیکس نہیں کیے گئے، انہوں نے ہمیشہ اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کرنے پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا جی، مونس الہی صاحب یا اولاد کی وجہ سے بندہ اس قدر جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہے کہ وہ اپنی نسلوں کی جو تعلق داری ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل والوں نے پنجاب میں ایک جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس کی ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان بچر کو ایک وہ ٹیمپریری عارضی طور پہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا۔ یہ انہوں نے نامزد کیا، ویسے اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی اسپیکر کا جو ہے وہ استحقاق ہوتا ہے، اسپیکر نے نامزد کرنا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے پارٹی ہی کسی کو نامزد کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب جو ہے اس پر نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، ان کی نامزدگی ہوتی ہے، ان کو آفس وغیرہ الاٹ کرنا ہوتا ہے، چیمبر ان کو ملتا ہے، سٹاف ملتا ہے۔ لیکن پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید رانا آفتاب احمد خان جو کہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے گا، لیکن رانا آفتاب کی جگہ احمد خان بچر صاحب کے نام پہ کرا فال نکلا ہے۔ اور اس کا مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ رانا آفتاب احمد خان صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف میں نیو کمر ہیں، ویسے تو وہ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، لیکن وہ تحریک انصاف میں آئی تھنک کہ نومولود کی حیثیت رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کو اس عہدے کے لیے نامزد تو نہیں کیا گیا، لیکن جو حتمی اپوزیشن لیڈر ہوں گے وہ میاں اسلم اقبال ہوں گے۔ لیکن میاں اسلم اقبال چونکہ ان کا حلف نہیں ہوا، وہ اسمبلی نہیں آئے، اس لیے ملک احمد بچر صاحب کے نام پہ یہ کرا فال نکالا گیا ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب ہیں کہاں؟ تحریک انصاف والوں نے اس سے پہلے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ میاں اسلم اقبال کو پنجاب پولیس نے غیر قانونی طور پہ حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ان کو انہوں نے گرفتار کیا لیکن کاغذات میں ان کی گرفتاری نہیں شو کی گئی، تو انہیں حبس بیجا میں رکھا گیا ہے۔ لیکن میاں اسلم اقبال صاحب نے حلف اٹھانے سے پہلے، جب اسمبلیوں کے حلف ہونے تھے اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت حاصل کی تھی، لیکن اس ضمانت حاصل کرنے کے بعد سے آج تک وہ منظر سے غائب ہے۔ تحریک انصاف والے الزام لگاتے ہیں لیکن حکومت بھی لا علم ہے۔ اب جناب یہ جو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے نامزدگی ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو ایک خبر سامنے آئی ہے اس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ملک احمد خان بچر صاحب کی نامزدگی کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت اور میاں اسلم اقبال سے مشاورت کے بعد کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر جو پہلے الزام لگا رہے تھے وہ غلط الزام تھا، اور یہ اب تسلیم کر رہے ہیں کہ میاں اسلم اقبال پولیس یا کسی بھی سرکاری یا ریاستی ادارے کی تحویل میں نہیں ہے،
وہ تحریک انصاف کے اپنے ہی سیف ہینڈز میں ہیں اور ان کے ساتھ مشاورت میں شامل ہیں۔ تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ دیکھیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، رضی دادا صاحب، رضوان رضی صاحب جو ہے وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ لمحہ موجود میں جو الزام یہ دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، عین اسی وقت اس کا ارتکاب خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اس بیان نے ان کا یہ جو محاورہ ہے اس کو بھی سچ ثابت کر دیا، اور ان کی اصلیت بھی لوگوں تک آ گئی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور اب بات کریں گے فوج میں جو غیر ملکی پہنچ چکے ہیں، یہ بڑی تشویشناک خبر ہے۔ دیکھیں فوج کسی بھی ملک کا، مطلب پاکستان تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے تمام ممالک میں فوج سب سے حساس ترین ادارہ ہوتا ہے، جس نے ملک کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کا دفاع بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی محافظ بھی فوج ہوتی ہے۔ فوج نے ایک اہم کردار ہے فوج کا کسی بھی مملکت میں، اور اس حساس ادارے میں غیر ملکی چلے پہنچ جائیں اور اہم رینکس تک چلے جائیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑی تشویشناک سٹوری ہے۔ اور یہ جو خبر ہے وہ ہمارے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب کے بیان پہ مشتمل خبر ہے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی فائلیں سائن کی ہیں جن میں افغان شہریوں کو فوج سے نکالا گیا ہے۔ جنہیں نکالا گیا ہے نا، ان میں کیپٹن اور لیفٹیننٹ رینک کے جو اہلکار ہیں وہ موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ کیا فوج میں جو انٹرنل چیکنگ کا سسٹم ہے، جو ویریفیکیشن کی جاتی ہے، وہ اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی پاکستان کی فوج میں جو ہے وہ بھرتی بھی ہو سکتا ہے اور پھر وہ پروموٹ ہو کے بہت آگے تک بھی جا سکتا ہے؟ یہ بڑی تشویشناک سٹوری ہے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور حکومت میں افغانیوں کو ایک اسپیشل ریلیف دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے فیض حمید صاحب کی کابل کے ایک ہوٹل میں تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک کپ پکڑا تھا چائے کا یا کافی کا، اور اس تصویر کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ افغانستان میں یہ جو انقلاب آیا ہے، طالبان کی واپسی ہوئی ہے اور چند گھنٹوں میں ہوئی ہے، اس کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے یہ۔ اور پھر انہی دنوں میں پاک افغان بارڈر کو اچانک کھول دیا گیا۔ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی چیکنگ کے، بغیر کسی اندراج کے پاکستان میں داخل ہوئے، اور جب وہ لوگ پاکستان میں داخل ہوئے اس کے بعد پاکستان میں خیر پہلے بھی امن و امان کی صورتحال کو اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہوئی، اور بہت سارے کیسز میں غیر قانونی افغان جو شہری تھے وہ ملوث پائے گئے۔ ایون کے بعد ایسے وہ اپنا دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے جن میں افغان جو غیر قانونی شہری تھے وہ ملوث پائے گئے۔ پھر اس کے علاوہ باقاعدہ طور پہ ایک تحریک انصاف کا ملیٹنٹ گروپ جو ہے، اس کی بھی آپ بازگشت آپ سنتے رہے، میں بھی سنتا رہا، بلکہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کو اپنی ان آنکھوں سے زمان پاک کے اطراف میں دیکھا بھی ہے، کیونکہ یہ مخصوص میں بار بار کہتا ہوں کہ مارچ 2022 میں جب عمران خان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں کی جا رہی تھیں تو کئی بار وہاں پہ جو ہے کوریج کے لیے ہم جاتے رہے، تو بالکل عمران خان کے گھر کے سامنے جو خالی پلاٹ ہے وہاں پہ جو خیمے لگائے گئے تھے ان میں کون لوگ جو ہے وہ مقیم تھے۔ اسی طرح عمران خان زمان پارک کی وہ جو اپنا گول پارک ہے وہاں پہ جو خیمے تھے وہاں پہ کچھ لوگ، اور اسی طرح آپ زمان پارک میں خالی جو پلاٹس ہیں، خالی بعض گھر ہیں، وہاں پر بھی مخصوص لوگ جو ہیں وہ مقیم تھے۔ اب وہ لوگ کون تھے؟ کیونکہ جب پولیس آتی تھی تب یہ لوگ جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ جاتے تھے، مطلب فرنٹ لیئر پہ آ جاتے تھے، اور باضابطہ طور پہ لوگوں سے کہتے تھے بھائی تم جاؤ، تم ہٹو، ہم نبڑ لے گا، ہم دیکھ لے گا۔ کون تھے وہ لوگ؟ اور ویسے آپ روٹین میں جائیں تو آپ کو جو مین سڑک ہے لاہور کینال، وہاں پہ آپ کو بہت کم جو ہمارے یہ اپنا
خیبر پختونخوا کے یا افغان یا پشتون جو تھے وہ بہت کم تعداد میں نظر آتے تھے، چونکہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح وہ ان کو وہاں پہ جو ہے وہ سیٹل کیا گیا تھا، اور وہ اسی وقت آتے تھے جب وہاں پہ پولیس جاتی تھی اور پولیس کے خلاف وہ گریلا وار کرتے تھے۔ تو یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے سر، اس میں کہیں نہ کہیں وہ جو سرینا ہوٹل کی تصویر ہے اس کا اور عمران خان کی حکومت کا عمل دخل جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہے۔ اب اس معاملے کو پروب کرنا یہ تو فوج کا کام ہے، فوج کی جو انٹرنل انٹیلیجنس ہے اس کا کام ہے، کیا جانا چاہیے، حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے کہ کون ہے جس نے پاکستان کی سیکیورٹی پہ اتنا بڑا کمپرومائز کر دیا، اور غیر ملکی جو بغیر جن کی کوئی رجسٹریشن نہیں تھی، جن کے بارے میں کوئی ان کا اپنا وہ کیا کہتے ہیں فیملی ٹری، اس میں کہیں کہیں اس کا اندراج نہیں تھا، وہ لوگ کیسے پاک فوج تک چلے گئے؟ اگر پاک فوج میں یہ لوگ موجود ہیں تو اندازہ لگائیں باقی اداروں میں کیا حالات ہوں گے، اور اسپیشلی خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہوگی؟ کیا وہاں پہ مقامی جو پٹھان ہیں وہ سرکاری اداروں میں کھپائے گئے ہیں یا کہ اسی طرح پہ پلانٹ کیے گئے ہیں افغانی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کو لے کے بہت بڑی خبر ہے، اور اس خبر کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خواجہ آصف صاحب ایک ذمہ دار ہیں، وزیر دفاع ہیں، لیکن قوم کو حقائق بتائیں کہ یہ لوگ کب آئے، کیسے آئے، اور باقی بھی ذرا چھان بین کر لیں کتے اور بھی نہ کوئی بیٹھے ہوں۔ اور اب آخر میں خود ساختہ گینگسٹر شیر افضل مروت صاحب کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپنے مخصوص انداز میں چورن بیچتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو، اور وہ چورن بیچتے بیچتے کئی بار بڑی سنگین قسم کی غلطی کر جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک غلطی کی تھی مریم نواز کے حوالے سے کہ جی مریم نواز نے جندل کے ساتھ مل کے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، ساؤتھ افریقہ اور دبئی میں $1,00,000 کی سپاری دی ہے۔ اس معاملے پہ ان کو ایف آئی اے نے طلب کیا تھا، مصروف پیش ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے، بلکہ جب ان سے سوال پوچھا گیا نا تو یہ آئیں بائیں شائیں کر کے اور بعد میں یہ اپنی بات سے ہی مکر گئے۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو مریم نواز کے حوالے سے کوئی ایسا الزام سرے سے لگایا ہی نہیں کہ مریم نواز نے میری سپاری دی ہے یا مریم نواز نے میرے قتل کا کوئی منصوبہ بنایا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یار کوئی بندہ اس حد تک ڈھٹائی سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ موجود ہے جس پہ آپ نے ٹویٹ کیا، اس سے پہلے آپ کی وہ پریس کانفرنس کی فوٹیج جو ہے وہ مختلف جگہ پہ موجود ہے، جس میں آپ بڑے کیٹیگوریکلی انداز میں بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسے ایویڈنس آئے ہیں جو کہ ہمارے ایک رکن اسمبلی کے ذریعے پہنچے ہیں، اور یہ ایویڈنس اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور ان ایویڈنس کے مطابق مریم نواز نے بھارتی شہری جندال کے ذریعے ساؤتھ افریقہ اور دبئی میں $1,00,000 کی جو ہے وہ سپاری دی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جی ہم تو دشمنی میں قبر کی دیواروں تک جاتے ہیں، بلکہ ہم تو قبر میں ہڈیوں سے بھی انتقام لیتے ہیں، اور ابھی تو سر بات وہاں تک پہنچی نہیں تھی، آپ نے پہلے ہی دوڑ لگا دی۔ وہ کہتے ہیں نا دم دبا کے بھاگ گئے، آپ تو دم دبا کے جوتیاں اتار کے بھاگے۔ اب کم از کم حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور اگر الزام لگایا تھا اب اس کو پروو کریں۔ لیکن مریم نواز، مسلم لیگ نون اور ایف آئی اے کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو ایسے نہ جانے دیں، اس معاملے کو انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو مرضی اٹھے اور کسی پر بھی الزام لگا دے اور بعد میں وہ کہہ دے کہ نہیں جی مذاق کیا تھا۔ کوئی مذاق مذوق نہیں ہے، مذاق کرتے آپ کسی کی زندگی داؤ پہ نہ لگائیں۔ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔